السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کون میں سا؟ لاہور سے سید واقف علی زیدی بات کر رہا ہوں۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا شروع دن سے موقف رہا ہے کہ آپ کرپٹ حکمرانوں اور غلط جسٹس سے پیسہ بنانے والے طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے اور اس کی گرفت میں لائیں گے۔ آپ نے بارہا کہا میں کسی بھی صورت میں انہیں NRO نہیں دوں گا۔ میں مانتا ہوں جناب کہ آپ نے کافی حد تک اپنے اس مشن کے مطابق کام بھی کیا، لیکن جناب آپ پچھلے 5-6 مہینوں سے آپ ہمیں شوگر مافیا کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے دوست جہانگیر ترین سے نہ صرف آپ نے ملاقات کی بلکہ انہیں NRO بھی دے دیا، اور لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے اور ان سے خفیہ ملاقاتیں نہ کرتے تو آپ کا بجٹ ہی پاس نہیں ہونا تھا۔ میرا جی یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ NRO میں نے ہمیشہ کہا تھا میں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اس کے اوپر واضح ہو جاؤں، پھر سے میں نے شروع میں بات کی تھی، میں پھر سے کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بڑا ڈاکو، ایک ہوتا ہے چھوٹا چور۔ چھوٹا چور جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں، کسی کی چیز چوری کر لی، کسی کا موبائل فون چوری کر لیا، کسی کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن اس سے قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ قوم تباہ ہوتی ہے جب ایک بڑا ڈاکو جو ملک کا سربراہ، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جب ہم چوری کرتے ہیں ہم قوم کو تباہ کر دیتے ہیں، مقروض کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، شہباز شریف، اس کا جو کیس چل رہا ہے، یہ جو باہر جانے کی کوشش، بھاگنے کی، جانے کی نہیں، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے، 7 ارب روپے کا یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، 700 ارب روپے کا، یہ صرف ایک کیس ہے۔ اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی۔ یہ صرف جو پیسہ پاکستان میں لے کے آتے ہیں، جب انہوں کی ایک بیوی کو گھر لینا پڑے تو وہ پیسہ آ جاتا ہے، وہ بیٹے نے نتھیا گلی میں یا ڈونگا گلی میں گھر بنانا ہے تو پھر وہ TTO آ جاتی ہے، گاڑی لینی ہو تو باقی ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سوچے کہ اگر 7 ارب روپیہ صرف ایک، یہ جو ہم نے پکڑا ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جو باقی ان کے پاس، جو شریف اور نواز شریف کے پاس، جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا۔ اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں جنہوں نے چوری کی ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں 70,000 جتنے بھی جو چوری پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی سب کی چوری کر دیں، وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو بڑی کرپشن ہوتی ہے، جو حکمران کرتے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو، 10 یعنی آپ سب سے سنیں کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا 10 سال میں قرضہ گیا ہے، اس نے تباہی کی ہے ملک کو۔ آج جو ہم ڈوبے ہوئے ہیں قرضوں کے اوپر اور سود دینے پہ اور قسطیں، اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں نے نہ تب کبھی آپ کو شروع میں بھی کہا، نہ میں آج، میں کبھی کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی ڈر ہے ووٹر یا مجھے ووٹ نہیں پڑے گی، مجھے خوف خدا ہے، اللہ کو میں جواب دے ہوں۔ میں یہ اگر کس منہ سے ہم، یا لوگ بیچارے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ اب آگئی بات جہانگیر ترین کی۔ جہانگیر ترین کو میں نے بڑا واضح طریقے سے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہوئی ہے۔ میں ناانصافی کبھی کسی سے نہیں کی۔ جو میرے یہ جو مخالف بھی تھے، جنہوں نے 25 سال میں نے ان کے خلاف پوری جنگ لڑی ہے، جہاد کی ہے، کسی سے میں نے کسی قسم کی ناانصافی نہیں کی۔ کوئی مجھے آج کہے کہ کسی کو جھوٹا کیس بنایا، کوئی انتقامی کارروائی کی، ایک جگہ مجھے بتا دیں۔ تو جب میں مخالف سے نہیں کرتا تو جو میری پارٹی میں جہانگیر ترین، اس سے میں کیسے کروں گا؟ تو اس ناانصافی سے تو کسی سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے، عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا۔ اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں، جو طاقتور ہے
وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں. اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں, سب کی شوگر ملز ہیں. اب وہ شوگر آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے. اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا. لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے, اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے. 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے, انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ. اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ. تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے. اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ. یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں, یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں, ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں, ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں. چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں. چینی بن جاتی ہے 3 میں, گنا جاتا ہے شوگر مل میں, چینی بن گئی, لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے. اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی, لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی. جی آگے بڑھتے ہیں. پچھلی بار ایک اور ہمارے ساتھ کالر آئے تھے, صدیق صاحب سرائے عالمگیر سے. انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا تھا, اس کا کیا حل ہوا؟ ایک ویڈیو پیکیج ہے, مختصر سوال. جی وزیر صاحب, ایک سوشل میڈیا پہ ایک سوال آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی سے ہمارا برا حال ہے, کچن نہیں چل پا رہا, اکانومی کے کیا حالات ہیں, ذرا ہمیں بتائیے, اور کب تک یہ مہنگائی ختم ہوگی؟ دیکھیں, ایک مہنگائی کا تو ایک میں نے بتا دیا نا کہ یہ جب طاقتور اکٹھے ہو جاتے ہیں, کارٹیلز یا مونوپلی بنا لیتے ہیں, جس طرح شوگر ملز ایسوسی ایشن اکٹھی ہو کے خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. یعنی چینی ایک اسینشل آئٹم ہے, یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب تک یہ پہلی دفعہ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور چینی کی قیمت نیچے آئی ہے, نہیں تو وہ وہی فیصلہ کرتے تھے کہ چینی کی قیمت کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو صرف ایک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے سے بار بار, اور یہ ہے ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ چیز, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین کو میں نے صرف 2 وجہ سے لے کے آیا ہوں. ایک کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ قیمتیں نیچے لے کے آئیں, انفلیشن کو روکیں, قیمتیں روکیں, اور دوسرا کہ گروتھ ریٹ بڑھائیں, یعنی ہماری اکانومی بڑھے تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں. اس 2 وجہ سے میں شوکت ترین کو لے کے آیا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا گرافز دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ سارا وقت مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ ہے مہنگائی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا, کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس گراف کے اوپر آپ بڑا غور سے دیکھیں. یہ گراف کے اندر یہ پاکستان ہے اور یہ پھر ہندوستان ہے. یہاں پاکستان میں سب سے سستا ہندوستان کے مقابلے میں انڈونیشیا, سری لنکا, ترکی, امریکہ, بھوٹان, بنگلہ دیش, چائنا, ہندوستان, یہ سب سے زیادہ سستا آج پٹرول پاکستان کے اندر بک رہا ہے. ہم اس کے اوپر آرام سے تھوڑی ایکسائز لگا کے, لیوی لگا کے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں پیسے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ہم نے صرف اس کو سب سے نیچے اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کے اوپر بوجھ اور نہیں ڈال سکتے ہم, اور ہم احساس ہے کہ جب آپ یہ بڑھاتے ہیں تو ساری مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے اپنی طرف سے سب سے کم پٹرول رکھا ہے تاکہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. جو پرابلم آ رہا ہے میں ذرا بھی آپ کو بتا بھی دوں, اس وقت دنیا کے اندر کموڈٹی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. میں اب آپ کو ذرا یہ ورلڈ بینک کی سروے ہے, اس کے اندر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اب ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ جو انرجی ہے, بجلی, گیس وغیرہ, وہ 64% اوپر گئی ہے دنیا میں. نان انرجی 30% اوپر گئی ہے. کھانے پینے کی چیزیں 29.4% اوپر دنیا میں گئی ہیں. میٹلز یعنی سریا وغیرہ جو چیزیں استعمال 41% دنیا میں اوپر گئی ہے.
क्रूड ऑयल 84% ऊपर गया, क्योंकि एक बार नीचे आके फिर ऊपर गया। कॉटन दुनिया में 44% ऊपर गई है। पाम ऑयल, ये जो हम सब जो घी महंगा है, जो लोग शोर मचाते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल 54.8% ऊपर गया दुनिया में। सोयाबीन ऑयल 36.6% ऊपर गई है। चीनी दुनिया में 14%, 5% ऊपर गई है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बदकिस्मती से ये जब से कोविड आई है, जो कोरोना की वजह से सप्लाईज इफेक्ट, दुनिया में इसका इम्पैक्ट गया है। मैं सिर्फ एक ब्लूमबर्ग की इंटरनेशनल चीज़ है, ये एग्रीकल्चर का, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फूड इन्फ्लेशन दुनिया में और पाकिस्तान में किधर गई है। ये में दो हैं, ये ऊपर है पाकिस्तान की लाइन और ये नीचे है ये दुनिया के अंदर। ये ज़रा मुलाजा फरमाएं, पाकिस्तान फिर भी हम इसको इस तरह नीचे रख के बैठे हुए हैं। दुनिया की ये ज़रा कीमतें देखें कि ये किस तरफ ऊपर जा रही हैं। मैं पहले तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम कोई दुनिया में कोई जजीरा नहीं है, हम जो दुनिया में होता है उसका इफेक्ट होता है हमें। लेकिन मैं आपको अब जो चीज़ जो आपके सामने लाना चाहता हूँ वो दूसरी चीज़ जिससे कीमतें बढ़ती हैं वो है बिजली। जब बिजली ऊपर जाती है तो दुनिया में कीमतें ऊपर चली जाती हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर चली जाती है बिजली की वजह से। तो मैं सिर्फ आपको बिजली का मसला बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं। वो मेरा ग्राफ किधर है, वो बिजली वाला जो था। अच्छा जी, ये ज़रा देख लें, स्क्रीन पे भी आएगा, स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बताऊं बिजली का मसला क्या है। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। हमारे जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो कुछ 30 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो साइन किए गए। गैस का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया गया था कतर से, वो हमारे आने से पहले का साइन किया गया था। और जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बिजली घर से कि आप बिजली बनाएं, जितनी भी आप बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट खरीदेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे या ना करे हम आपको पैसे पूरे देंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। ये बड़ा ज़रूरी आपने समझना है कि हमारे से इस वक्त हुआ क्या। जब नून लीग की हुकूमत आई तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो थी 180 अरब रुपया। ये ज़रा नोट कर लें ये सारी फिगर्स। उनके जब 2013 में 180 अरब रुपया था। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो वो पहुंच गई 484 अरब रुपए पे। आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे। और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब ये है कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। हमारी मुश्किल क्या पड़ी हुई है कि हम अब किस तरह, और उन्होंने बिजली की इतनी जो बिजली ये बनेगी वो इतनी ज़्यादा बना दी है कि पाकिस्तान के पास डिमांड ही नहीं है इतनी बिजली की। हम वो इतनी बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। उसके अलावा गर्मियों में और सर्दियों में पाकिस्तान में बिजली के अंदर 3 गुना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। गर्मियों में अगर हम बिजली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल एयर कंडीशन 24,000 मेगावाट, तो सर्दियों के अंदर वो पहुंच जाती है 9,000 मेगावाट पे, लेकिन पैसे हमें फिर भी पूरे देने पड़ते हैं। तो पहले ये आप मसला समझ जाएं ताकि जब वो बिजली महंगी होती है हमें बुरा भला कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं साइन किए, लेकिन हमने किया क्या जब से आए हम कोशिश की। हमने पहले तो IPPs के साथ बात की जो पुराने यानी जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि उससे हमने रीनेगोशिएट किए उनसे बातें, और मुझे बड़ा अपनी टीम के ऊपर फ़ख्र है क्योंकि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें तो उसके बाद आप इनको रीनेगोशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं इसके ऊपर, और उसके ऊपर आपको फिर आपको फाइन होता है जिस तरह रेको डेक के अंदर, क्योंकि
ہم نے وہ کیا نہیں, وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ چلے گئے اور ادھر پھر ہمیں فائنز ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بجلی میں کیا کیا. ہم نے جو آئی پی پی کے کانٹریکٹس تھے اس میں 134 ارب روپے کا ایک دم ہم نے کم کروایا, 134 ارب روپے, اور 20 سالوں کے اندر 770 ارب روپے کی کمی کروائی ہے جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ نئی ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ جو پرانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے تھے. دوسری چیز جو قطر ہے, قطر کے ساتھ کہ جو ایل این جی کا انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا پچھلی حکومت نے, وہ 13.37% برینٹ کے اوپر انہوں نے کیا تھا, 13.37% برینٹ کے اوپر. ہم نے جو قطر سے کانٹریکٹ سائن کیا یہ ذرا دیکھ لیں, 10.2% پہ وہ اسی قطر سے کیا. اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو $300 ملین کا ہر سال کم ہمارا خرچہ ہوگا. 10 سالوں کے اندر جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے $3 ارب کا ہمیں کم خرچہ پڑے گا. یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مسئلے ہمیں مہنگائی کے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا اس میں ایک تو انٹرنیشنل قیمتوں اوپر چلی گیا, ہم اس کا کیا کریں؟ جدھر ہم کر سکتے تھے پٹرول, ہم نے سب سے علاقوں کے اندر کم پٹرول اور ڈیزل بیچ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہم نے ان کے اوپر لیویز اور ٹیکسز نہیں لگائے. جو بجلی کے کانٹریکٹ ہیں بدقسمتی سے ہم پھنسے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیونکہ پرانے کانٹریکٹس ہیں, ہم چیلنج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جاتے ہیں, ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے. انٹرنیشنل کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے انہوں نے, ہم کوشش کر کے آئی پی پی سے ہم نے ان کی قیمت کم کی ہے. یہ بھی بڑی بات ہے, ہماری اب ٹیم نے یہ کم کر دیا ہے. اور جو پھر گیس کا کانٹریکٹ, کیونکہ ہماری گیس نیچے جا رہی ہے, زیادہ گیس ہمیں باہر سے لانی پڑ رہی ہے, تو گیس کا بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کم قیمت کے اوپر گیس لی ہے تاکہ عوام کے اوپر کم بوجھ پڑے. یہاں پہ وقت ہوا ایک